أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا کائنات ایک روایت بیان فرماتے ہیں، اوحی اللہ الی داؤد کہ پروردگار عالم نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی کی، انک نعم العبد، اے داؤد آپ میرے بہترین بندے ہیں، میرے بندوں میں سے آپ بہترین عبد ہیں، لولا انک تأکل من بیت المال، سوائے اس کے کہ آپ اپنے گھر کا نظام بیت المال سے چلاتے ہیں، یہ ایک کمی آپ میں ہے، ولا تعمل بیدک شیئا، اور آپ اپنے ہاتھ سے کوئی کام نہیں کرتے۔ تو جب حضرت داؤد علیہ السلام نے پروردگار عالم کی اس وحی کو سنا، فبکا داؤد 40 صباحا، تو حضرت داؤد علیہ السلام 40 دن تک روتے رہے کہ میں بیت المال سے لے کے کھاتا ہوں اور خود کچھ نہیں کرتا، تو پروردگار عالم کو میرا یہ عمل پسند نہیں ہے، باقی میرا ہر عمل پروردگار عالم پسند کرتا ہے۔ تو اس وقت پروردگار عالم نے وحی کی، وہ اوحی اللہ الی الحدید کہ اے لوہے آپ جو ہے وہ میرے اس عبد یعنی حضرت داؤد کے ہاتھوں میں نرم ہو جائے۔ تو فلان الحدید، تو حدید کیا ہے؟ نرم ہو گیا۔ تو اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام ہر روز ایک زرہ بناتے تھے لوہے کی اور وہ بیچتے تھے 1000 درہم میں، اور اسی طرح انہوں نے 360 زریں بنائی اور ان کو 360,000 میں بیچا، تو وہ لوگوں سے اور بیت المال سے وہ غنی ہو گئے اور ان کو اب بیت المال کی حاجت نہیں رہی۔ تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم پر حاجتیں بڑھ جائیں اور ضرورتیں تمہاری بڑھ جائیں تو تم منگل والے دن ان حاجتوں کو اور ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پروردگار عالم سے دعا مانگو اور عملی طور پر تم میدان عمل میں آؤ۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے منگل والے دن لوہے کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے نرم ہو جائے۔ تو جس طرح اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کی روزی کا انتظام اس منگل والے دن میں کیا تھا، تو اے مومنو تمہیں بھی چاہیے کہ اگر ضرورتوں کا بوجھ اور حاجتوں کا بوجھ زیادہ ہو جائے تو تم اللہ سے اس دن میں دعا کرو اور اللہ سے مدد طلب کرو، تو پروردگار عالم اس دن جس دن میں اللہ نے حضرت داؤد کی مشکل کو حل کیا تھا اور ان کی مشکلات کو آسانیوں میں بدل دیا تھا، تو پروردگار عالم آپ کی مشکلات کو بھی آسانیوں میں بدل دے گا۔ تو اب یہاں پر امام جعفر صادق علیہ السلام کیونکہ ہمیں مشورہ دے رہے ہیں اور ہم پر ضروری ہے کہ اگر ہم ضروریات ہماری بڑھ جائیں تو ہم منگل والے دن پروردگار عالم کے حضور میں ان مشکلات کے حل کے لیے اللہ سے مدد طلب کریں۔ تو پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں محمد و آل محمد کے ان معارف کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔